نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، کانوں کا زنا سننا ہے، زبان کا زنا بات کرنا ہے، ہاتھ کا زنا پکڑنا ہے، پاؤں کا زنا چلنا ہے، دل آرزو اور تمنا کرتا ہے، شرمگاہ اس کی تصدیق یا تکذیب کرتی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نظر کھٹک پیدا کرتی ہے، کھٹک سوچ کو وجود بخشتی ہے، سوچ شہوت کو ابھارتی ہے اور شہوت ارادہ کو جنم دیتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ زنا کا ارادہ تبھی ہوتا ہے جب انسان غیر محرم کو دیکھتا ہے۔ اگر دیکھے گا ہی نہیں تو ارادہ ہی نہیں ہوگا۔ بس معلوم ہوا کہ بد نظری زنا کی پہلی سیڑھی ہے۔ مثل مشہور ہے کہ دنیا کا سب سے لمبا سفر ایک قدم اٹھانے سے شروع ہو جاتا ہے، اسی طرح زنا کا سفر بد نظری سے شروع ہو جاتا ہے۔ مومن کو چاہیے کہ پہلی سیڑھی چڑھنے سے ہی پرہیز کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی منقول ہے کہ کوئی مسلمان جب پہلی مرتبہ کسی عورت کی خوبصورتی دیکھے پھر اپنی نگاہ پست کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو عبادت میں لذت عطا فرماتے ہیں۔ طبرانی شریف میں غیر محرم سے نظر ہٹانے کے متعلق روایت ہے کہ جس نے میرے ڈر کی وجہ سے بد نظری چھوڑ دی، میں اسے ایسا ایمان عطا کروں گا جس کی حلاوت وہ دل میں محسوس کرے گا۔ کتنا نفع مند سودا ہے کہ بد نظری کی وقتی اور عارضی لذت کو چھوڑنے پر ایمان کی دائمی حلاوت اور شیرینی نصیب ہوتی ہے۔ ثابت ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے سینے میں ٹھنڈک ڈال دیتے ہیں۔ ویسے بھی دستور ہے کہ عمل کی جزا اس کے جن سے ہوا کرتی ہے۔ پس جو شخص غیر محرم پر نظر بازی کی لذت کو ترک کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو عبادت اور ایمان کی لذت عطا کرے گا۔ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بد نظری چاہے کتنی ہی زیادہ کی جائے، چاہے ہزاروں مردوں اور عورتوں کو گھورا جائے اور گھنٹوں گھورا جائے، سیری نہیں ہوتی۔ بد نظری ایسی پیاس لگاتی ہے جو کبھی نہیں بجھتی۔ استسقاء کا مریض اتنا پانی پیے کہ پیٹ پھٹنے کو آئے تو بھی پیاس ختم نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک سے بڑھ کر ایک کو خوبصورت بنایا ہے۔ انسان کتنے ٹھپے دیکھے گا، نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ ایک کو دیکھا ہے، دوسرے کو دیکھنے کی ہوس ہے۔ اس دریا میں ساری عمر بہتے رہیں گے تو بھی کنارے پر نہیں پہنچیں گے۔